اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم ترین اللہ بصدق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ آپ کے دلوں میں جتنی بھی جائز مرادیں ہیں، جتنے نیک مقاصد ہیں، حسین بادشاہ کا اللہ ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑی ہے جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہوتا ہے۔ اللہ اجازت ہو تو میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت کے دوران ہی، اسی وقت کے اندر جو باب علم سے بھیک ملتی ہے ہم جیسے غریب الحرف لوگوں کو، میں وہ زیادہ سے زیادہ خیرات تقسیم کر سکوں۔ ماشاءاللہ مجمع کم نہیں ہے لیکن تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، چونکہ لفظ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس دربار میں بولے جانے والے اور سنے جانے والے الفاظ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ حضرات آپ نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے کہ قرآن صامت پڑھا جائے تو چپ رہ کے سننا عبادت ہے، لیکن قرآن بچانے والوں کا ذکر ہو رہا ہو تو تائید میں بولنا عبادت۔ منت نہیں ہے، التجا نہیں ہے، صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ذکر کی تہذیب سے آراستہ سمجھ کے سماعت فرمانا چاہیے، چونکہ یہ تذکرہ معمولی تذکرہ نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کا جو وقت مجلس میں گزرے وہ سمجھے کہ اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں گنا نہیں گیا۔ بین السطور یہ بات ہے کہ یہ فرش عزاد جسے ہم کہتے ہیں یہ جنت سے کم نہیں۔ گھر بار چھوڑ کے آپ کا یہاں پہ بیٹھنا، یہ اہتمام و انتظام، یہ فرش عزا کی زینت کو خاص ملحوظ خاطر رکھ کے آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ میں بڑا معمولی سا چھوٹا سا نوکر ہوں امام حسین کا، میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ پہلا جملہ ہے، اگر پسند آئے تو بولیے گا۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بس یہی چاہیے تھا جو آپ نے عطا کر دیا۔ مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ کی توجہ مکمل شامل ذکر ہے۔ میں پھر کہہ دوں، یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے دشمن کی طاقت کو لعنت میں تبدیل کر کے اسی کے گلے میں ڈالا۔ اس سے بہتر دلیل اور ہو نہیں سکتی
میں نے کبھی جھگڑے والی قبلہ بات نہیں کی، میں بڑا چھوٹا سا نوکر امام حسین کا، لیکن حق بیان کرنا ہمارا حق ہے۔ شیعہ سنی برادران میری بات کو سنیں گے ذرا غور سے، لعنت بنا کے طاقت کو اپنے دشمن کے گلے میں ڈال دیا۔ دلیل یہ ہے کہ آج کوئی حسین کا منکر ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، اسے بھی پتا ہے کہ یزید اور لعنت میں فرق نہیں ہے۔ بسم اللہ، بعض چیزیں بسم اللہ جی، کیونکہ ملعون کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، طاقت کم ظرف کو فرعون بنا دیتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، طاقت کم ظرف انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ فرعونیت اس پہ طاری ہوئی تو اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کیا۔ اس نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ کائنات کے بادشاہ نے کہا کیا تو جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ پہ لکھا ہے۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا، ذکر میں ہر انسان ایک طرح نہیں بولتا۔ کیا تو جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ پہ لکھا ہے، کیوں کروں تیرے ہاتھ پہ بیعت؟ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ فکرہ ضائع ہوا، تھکن دگنی محسوس کروں گا میں۔ اگر آپ نے سمجھ لیا تو پڑھنے کو جی چاہے گا۔ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کائنات کے بادشاہ نے مسکرا کے جواب دیا یاد رکھ تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بولنا عزت، بسم اللہ، ذکر میں بولنا عزت ہے، بولا کرے تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس جس پر اتنا ناز ہے تجھے؟ ملعون نے کہا تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، شاہی میرے پاس، سپاہی میرے پاس، نیزہ بردار میرے پاس، تیر انداز میرے پاس، لشکر میرے پاس، خزانے میرے پاس، تاریخ لکھنے والے میرے پاس، مورخ میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، غیرت بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس۔ ادھر یزید گنواتے گنواتے چپ ہوا، ادھر علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنجتن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی۔ حسین ابن علی نے جلال آمیز لہجے میں وہ جواب دیا جس سننے کے بعد آج تک تاریخ بھی حیران ہے، یزیدیت بھی پریشان ہے۔ کائنات کے بادشاہ نے کہا یزید یزید یزید، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو حسین سے رہا ہے۔ بولنا عزت ہے، اللہ آپ کو سلامت جیے اور سلامت رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بسم اللہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بھکاری تو بھی حسین کا۔ تو جانتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، بیعت نہیں کروں گا۔ ملعون نے مشیروں کو بلایا، کوئی مشورہ دو، حسین مجبور ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ماحول نصیب ہوتا ہے، ماشاءاللہ سلجھے ہوئے اذہان تشریف فرما ہے تو دل چاہ رہا ہے کچھ خیرات تقسیم کرنے۔ مشورہ لینا شروع کیا، مشورہ دو، حسین مجبور ہو جائے، اور توجہ کیجئے گا، بیعت کے لیے۔ کسی نے کہا طاقت ہے تیرے پاس، کسی نے کہا دولت۔ ایک مشیر کا مشورہ اسے پسند آیا، اس نے کہا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ علی کے بیٹے سے کہے یا تیری بیعت کرے یا مدینہ چھوڑ۔ میں وزیر آباد کے اذہان کا امتحان لے رہا ہوں ایک فکرہ کہہ کے۔ ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ کائنات کے بادشاہ نے فرمایا کیا تو یہ تو نہیں سوچتا کہ ہماری عزت مدینے میں رہنے سے، یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے۔ حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ نے حق ادا کر دیا، سننے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا۔ کہیں تو یہ تو نہیں سوچتا کہ ہماری عزت مدینے سے ہے، یاد رکھ مدینے کی عزت ہم سے۔
تیری بیعت نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے پہچان میں محمد کا وارث ہوں۔ اگر چھوڑا تو پھر میرا وعدہ ہے، جسے چھوڑوں گا وہ قیامت تک منورہ کہلائے گا، جسے بساؤں گا وہ معلیٰ بن جائے گا۔ اللہ تیری زندگی کرے، جسے بس مرزا صاحب بسم اللہ، جسے بساؤں گا جہاں میرے قدم رک گئے پھر وہ خاک نہیں رہے گی۔ شاید آپ کا دھیان کہیں اور تھا، پھر وہ خاک نہیں رہے گی، خاک شفا بن جائے گی۔ اس خاک شفا کا ایک ایک ذرہ ستاروں سے زیادہ روشن ہو کر قیامت تک کہکشاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کے نیچے کچھ رکھ دے بھائی، یہ ٹیبل کے نیچے، بڑی مہربانی، ستاروں سے زیادہ روشن ہو کر کہکشاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قیامت تک خاک شفا کا ایک ایک ذرہ ایک فکرہ دہرائے گا، اور وہ فکرہ ہوگا غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین۔ غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین۔ ایک فکرہ ہے نیچر کائنات بھی چینج۔ بچے کو یاد ہے؟ جنہیں یاد ہے وہ تو کم از کم سر ہلا دو۔ نیچر فطرت نہیں بدلتی، انوکھا بادشاہ ہے کائنات کا حسین، جس نے فطرت بدلی ہے۔ اکثر لوگ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، دلیل دوں؟ آپ نے کسی کو پہچاننا ہو، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، حسین چراغ بجھاتا ہے۔ آپ کسی چیز کو کم تر کہیں تو کہتے ہیں یہ تو خاک ہے۔ کروڑوں سلام علی کے بیٹے پر، دشمن نے دریا چھینا، حسین نے مٹی کو سجدگاہ میں تبدیل کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک ملعون نے ممبر پہ ایک فکرہ کہا اور مجھے بڑا غصہ لگا۔ اس نے کہا سجدگاہ پہ تو سجدہ ہوتا ہی نہیں، اس میں صرف حسین کا خون تو نہیں، قاتلان حسین کا بھی شامل ہے۔ میں نے چٹ لکھ کے بھیجی، میں نے کہا تو بھی حیا کر، پورا قرآن چوم لیا کر، وہ صفحہ ہی چھوڑ دے جس پہ شیطان لکھا ہوتا ہے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، حق یہی بنتا ہے بولنے کا۔ اللہ تیری زندگی کرے، تو جیے، تو سلامت رہے۔ میں نے کہا وہ صفحہ ہی چھوڑ، بسم اللہ بھائی، میں نے کہا وہ صفحہ ہی چھوڑ دے۔ کہا جی وہ تو نسبت ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا کہہ دیتی ہے بازار سے لکڑی لے آتے ہیں، بازار سے کپڑا لے آتے ہیں، علم بنا لیتے ہیں، پھر اسی کو چومتے، بوسہ دیتے ہیں، جھکتے ہیں، سلام سجدہ کرتے کریں گے۔ کوئی چڑھتا ہے چڑھ جائے، کوئی نہ بلائے، مجھے کوئی حرج نہیں، میں جھک کے سلام کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں علم، جو دل چاہے فتویٰ لگا دینا، کفر کا شرک کا میں راضی، جو علم کو نہیں جھکتا وہ سر ہے۔ دیکھیے پاکستان میں کوئی ہندوستان کا پرچم لہرائے بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، جیل قید۔ کوئی ہندوستان میں پاکستانی پرچم لہرا کے دکھائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بنگلہ دیش میں میچ ہو رہے تھے، پابندی لگا دی گئی کہ کوئی پاکستانی پرچم لہرائے۔ واحد علم ہے عباس کا، کوئی دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ رہتا ہو، ہاں روئے زمین کے کسی حصے میں کیوں نہ رہتا ہو، آزادی ہے اسی علم کو لہرانے کی۔ اور یہ پنجہ جانتے ہو کس چیز کی علامت؟ کہ آج بھی بیعت کا گریبان عباس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر لفظ ہر بندہ سمجھتا نہیں، میں کیا کروں۔ بیعت کا گریبان آج بھی غازی کے ہاتھوں میں ہے، یہ فتح کی علامت ہے کہ حسین جیت گیا تھا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ علم آج بھی بلند ہے۔
سلام کیا کرو علم کو, چوما کرو, بوسہ دیا, مرادیں مانگا کرو, باب الحوائج کا عالم ہے. کہتی رہے دنیا, لکڑی بازار سے لے آتے ہیں, کپڑا لگا لیتے ہیں, چومتے ہیں, بوسہ دیتے. 2 مصرے پڑھ رہا ہوں وزیر آباد والوں, قیمت غازی عباس سے لوں گا, آپ سے صرف داد اور دعا چاہیے. جو بھی یہ اعتراض کرے لکڑی اور کپڑے کو چومتے ہیں, انہیں 2 مصرے سنائیے گا. یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. بولنا عزت ہے, چپ رہنا کوئی بہادری نہیں. اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے. بزرگوں سے دعا لینی ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. کائنات کے بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیا, بیعت ملعون نہ کی. 3 شعبان کو سرکار مکہ آئے. میں نے کہا تھا میں وقت میں چھوڑوں گا. 3 شعبان کو سرکار مکہ آئے. 8 ذی الحج تک مکہ میں قیام رہا. ملعون کو پھر کسی نے کہا کعبے کو یہ گھر پیارا ہے, اس گھر کو یہ کعبہ پیارا ہے, ایک کوشش اور کر. ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. کائنات کے بادشاہ نے کہا مجھے پہچان, میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں. تیری بیعت نہیں کروں گا, کعبہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا, لیکن میں بھی حسین ابن علی ہوں. اگر آج میں نے کعبہ چھوڑ دیا, حج کیے بغیر تو قانون بن جائے گا, قیامت تک جو حج کے دن کعبہ میں ہوگا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا, جو میری قبر پہ آئے گا 70,000 حج کا ثواب. میرے چاہنے والے, میرے موالی, میرے عزادار جب حسینیت زندہ باد کا نعرہ بلند کریں گے, ملائکہ کو بھی کہنا پڑے گا غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. 2 محرم کو سرکار کربلا آئے, دریا کے کنارے خیمہ زن ہوئے. ملعون کو پھر کسی نے کہا پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. میرا جملہ آپ کو یاد ہوگا, حسین نے فطرتیں بدلی ہیں. میرے سب توجہ کیجئے گا, فطرتیں بدلی ہیں. پانی بنیادی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ پانی زندگی ہے. ہریالی پانی سے ہوتی ہے, سبزہ پانی سے اگتا ہے, پھول پانی سے کھلتے ہیں, شجر پانی سے ہیں, زمین کا وجود پانی سے ہے. بارش نہ ہو زمین شکستہ ہو جائے. غازی عباس کے علم کی قسم کھا کے منبر سے اعلان کر رہا ہے عقیل محسن, انسان بھوکا کچھ دن زندہ رہ لیتا ہے, لیکن پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے. کروڑوں سلام حسین ابن علی پر, تیرے جیسا بادشاہ کائنات میں نہیں ہے جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے, جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں. میرا سلام ہے آپ, میرا سلام ہے آپ کو. جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے. دریا کے کنارے حسین کے خیمے لگے. ملعون نے پھر اعلان کیا یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا دریا سے خیمے ہٹا. فرمایا پہچان میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, تیری بیعت نہیں کروں گا, دریا سے خیمے ہٹا لوں گا, لیکن یاد رکھ میں بھی حسین ہوں. اگر آج دریا سے میں ہٹ گیا تو قیامت تک جو بھی باضمیر اور غیرت مند جب بھی پانی پیے گا مجھ پہ درود بھیجے گا, تجھ پہ لعنت بھیجے گا. آج بھی یہ قانون موجود ہے, اللہ تمہیں زندگی دے. حسین نے دریا سے خیمے ہٹا لی, بیعت ملعون نہ کی. 10 محرم تک میدان کربلا میں قیام رہا حسین کا. 10 محرم کو وہ جنگ ہوئی جس نے حق و باطل کو جدا کیا. آج تک کسی کو یہ مسئلہ درپیش نہیں آیا کہ اسے سوچنا پڑے حق کیا ہے باطل کیا ہے. حسین نے کربلا میں لکیر کھینچ دی, یہ حق وہ باطل. آج تک وہ لکیر قائم ہے. ایک طرف 72, ایک طرف لشکر. دوپہر تک جنگ رہی, دوپہر کے بعد جنگ ختم ہوئی. 72 نفوس پر مشتمل فوج تھی, جیسی فوج نہ حسین سے پہلے کسی کے نصیب میں ہوئی نہ حسین کے بعد. حماد اہل بیت کا ایک فکرہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے 80 سالہ ضعیف العمر صحابی حبیب بن مظاہر کو بھیجا, جناب حبیب کی ریش مقدس کی سفیدی کو دیکھ کر دین کی صبح ہونے طلوع ہونا سیکھا. جس سپاہی کو بھیجا اس نے تاریخ رقم کی, چاہے وہ بوڑھا تھا, چاہے جوان تھا, چاہے بچہ تھا. 13 سال کے شہزادے کو بھیجا, قبر حسن سے آواز آئی غرور ظلم و ستم کا.
مٹا گیا ہے حسین۔ 80 سالہ ضعیف العمر صحابی کو بھیجا، تلوار کی گھن گھرج کی صدا یہی تھی، غرور ظلم و ستم کا، مٹا گیا ہے حسین۔ غازی کو لڑنے کی اجازت نہ ملی، ہاتھوں کو قلم کر کے ریت پہ لکھ دیا، غرور ظلم و ستم کا، مٹا گیا ہے حسین۔ اصغر کی بے زبانی کی صدا یہی تھی، غرور ظلم و ستم کا، مٹا گیا ہے حسین۔ بظاہر دوپہر کو جنگ ختم ہو گئی، ملعون سمجھا میں جیت گیا، حسین ہار گیا، لیکن کائنات کے ذرے ذرے نے آواز دی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے سے آواز آئی، غرور ظلم و ستم کا، مٹا گیا ہے حسین، مٹا گیا ہے حسین۔ ملعون نے سوچا لشکر میرا تھا، زندہ حسین ہو گیا، خزانے میرے تھے، زندہ حسین، فوجی میرے، زندہ حسین، لشکر میرا، زندہ حسین، مورخ میرے، زندہ حسین، تاریخ لکھنے والے میرے، زندہ حسین، ضمیر بیچنے والے میرے تھے، زندہ حسین ہو گیا۔ ملعون پریشان ہوا، دولت خزانہ خرچ کیا، جہاں مجلس دیکھو وہاں قدغن، وہاں فتویٰ، وہاں دہشت گردی، جہاں علم دیکھو وہاں بم بلاسٹ کرو، وہاں گولیاں برساؤ، وہاں فتویٰ دو۔ اس منبر کی قسم 14 صدیوں کا نتیجہ عقیل محسن 4 مصروں میں دے رہا ہے، 1400 سال بعد بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ایک ایک ماتمی کے سینے پر ماتم کا ایک ایک چراغ، ایک ایک زنجیر زن کی پشت پر مودت کی تحریر، ایک ایک غازی کے نوکر کے گھر پہ لہراتا ہوا غازی کا علم لہرا لہرا کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین۔ کیسے؟ بقا کو ضرب فنا سے بچا گیا ہے حسین۔ یہی تو سوچ رہا ہے یزیدیوں کا ہجوم کہ تنہا کیسے زمانے پہ چھا گیا، تنہا کیسے زمانے پہ، بسم اللہ، کہ تنہا کیسے، کہ تنہا کیسے زمانے پہ، جس نے کائنات بچائی اس کا اپنا کوئی نہ بچا۔ 30 منٹ دیے گئے تھے، مجھے وقت کا احساس ہے، بانیان پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہر حوالے سے، خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جس نے کائنات بچائی اس کا اپنا کوئی نہ بچا۔ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا۔ باپ مر جائے جنازہ بیٹا اٹھاتا ہے، چچا مر جائے بھتیجا کاندھا دیتا ہے، ماموں مر جائے بھانجا سہارا دیتا ہے۔ غریب زہرا کے رونے کے لیے اتنا لفظ کافی ہے، جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھانا تھا سارا دن حسین ان کے جنازے اٹھاتا رہا۔ بسم اللہ، میں نوکر، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اتنے آنسو آ جائیں تو جنت واجب ہو جاتی۔ جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھانا تھا، آپ ذاکرین سے سنتے ہوں گے، ہر لاش حسین نے اٹھائی، حسین کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تو پاس ہوگا۔ رونے کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، کائنات کا وارث قتل ہو رہا تھا، بچانے کے لیے 4 سال کی بیٹی منتیں کر رہی تھی۔ رونا عبادت ہے عزادارو، شرما کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ جائے۔ ہم عزاداروں کے پاس شام غریباں کے بعد عزاداری بچی ہے، خاص طور پہ جو سید تشریف فرما ہو، تم پر واجب ہے کوئی بچہ بھی اٹھ کے مصائب پڑھے تو رویا ویسے کر جیسے اپنے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ عباس کا علم ہاتھ میں اٹھا کے قسم دے کے کہہ سکتا ہوں، 4 سال کی بیٹی منتیں کرتی رہی، چھوڑ دے میرا پیاسا بابا ہے، نہ مار میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے، لیا قرآن رکھ میرے سر پہ۔ ذاکر پڑھتے ہیں 7 قدموں پہ سکینہ تھی، یہ ذکر ہے میرے ہاتھوں پہ، مجھے اس کی قسم، مجھے نہیں پتا کتنے قدموں پہ تھی، میں نے خود پڑھا ہے بس اتنی دور تھی
जितनी दूर तक शिमर का हाथ आ सकता था। सोच के ना रोया करो, अज़ादार बन के, गरीब बन के फर्श अज़ा पे बैठा करो। मैं 3 साल पहले शाम बीबी के हरम पे सजदा करने के लिए गया था। हर साल जाता था, अब तो पाबंदी लगी है तो तब से नहीं जा सका हूं। दुआ करें वीज़े जल्दी खोल जाए। 19 सफर ज़हरा की बेटी का दरबार, मैं वहां पे पेशानी टेकने गया। नोहा खान नोहा पढ़ रहे थे। नोहा नहीं था, कयामत थी। इस मिंबर की कसम, ये अलम गवाह है, मैं 3 दिन तक मुसलसल रोया। अब भी जब वो फिक्रा याद आ जाता है तो रूह कांप जाती है। वो गरीब बेटी की फरियाद थी, मजलूम बाप के नाम। नोहा नहीं था, मसाइब का पहाड़ था। नोहा ये था, बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूं, तू कहां है मैं कहां हूं। अब जिसे रोना ना आएगा वो सर झुका लेगा, मैं मिन्नत कर रहा हूं। फिक्रा ये ऐसा पढ़, बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूं, तू कहां है मैं कहां हूं, जिसने चाहा उसने मारा। अब भी जो शर्म करके रो रहा है उसका अपना मुकद्दर है। जिसने चाहा उसने मारा। मैंने खुद बाबा जी गुनाहगार आंखों से एक रिवायत पढ़ी है, जब शाम के जिंदान में सादात को कैद किया गया, आधी रात के वक्त बीबी ज़ैनब आलिया ने एक फिक्रा कहा, सकीना बेटा, जब आपको मालूम था कि आपके बाबा का कातिल आपके बाबा को कत्ल करने आया है, फिर आप खैमागाह वापस क्यों ना आई? रो के फरमाती हैं, अम्मा मैंने सुन रखा था अगर मकतूल की बेटी आ जाए तो कातिल को रहम आ जाता है। अम्मा वो कोई ऐसा बेरहम था, मैं हाथ जोड़ के कहती रही, वो ज़रबे मारता रहा। अच्छा बेटा, जब वो कातिल करके चला गया आप फिर भी तो वापस ना आई। अम्मा कैसे आती? मैंने सोचा था ये कातिल करके जाएगा, मैं बाप का सर अपनी झोली में रखूंगी। अम्मा वो कोई ऐसा जालिम था, बेटी देखती रही। अब इशारा ही कर सकता हूँ, उस मलऊन ने मेरे बाबा का सर तन से जुदा किया, उसने वहां से उठाया जहां मेरी दादी चूमा करती थी। मैं पीछे दौड़ी, मैंने कहा यूं ना उठा, मुझे दे, मैं वैसे उठाऊं जैसे मेरी दादी ज़हरा उठाती थी। मलऊन ने ऐसा तमाचा मारा, मेरे लबों से 3 मरतबा निकला, चाचा अब्बास। बस आखिरी 2 फिक्र सुनिएगा। करबला से लेके शाम तक आपको मजमून, बच्चों को आपको याद है, आपको नहीं आपके बच्चों को भी, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। करबला से लेके शाम तक जब सैयदों का उजड़ा हुआ काफिला चला, हर बीबी मुश्किल में थी, हर बच्चा मुश्किल में था, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल में थी हुसैन की बेटी। बाकी बीबियों के हाथों में रस्सियां थी, 4 साल की मासूमा के आपके घर में छोटी छोटी औलादें होंगी, मुझे माफी दे दीजिएगा, 4 साल की बच्ची के गले में रस्सी बंधी हुई थी। मैं इशारा ही कर सकता हूँ, सैयद हूँ, मैं नहीं पढ़ता करबला से कूफा कैसे पहुंची, मैं नहीं पढ़ता कूफा का बाजार कैसे अबूर किया, मैं नहीं पढ़ता इब्न जियाद के दरबार में क्या हुआ। एक फिक्रा पढ़ता हूँ, जब मंजिल नसीबैन पे काफिला पहुंचा, उमर इब्न साद शेमर को बुलाया, शेमर तीसरी रात है मैं सोया नहीं। मलून कहता है क्या हुआ? कहा वो जो काफिले में कम सिन बच्ची जो बाबा बाबा करके रोती, उसका मातम मुझे सोने नहीं देता। ये कहता मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा कोई ऐसा हीला कर या ये बच्ची मर जाए
معافی دے دیں گے جوان جن کی خاص طور پہ 4 سال کی بہنیں، یا یہ بچی مر جائے یا بابا کو نہ روئے، انعام بڑا دوں گا۔ ملعون پوری رات سوچتا رہا، اس کے ذہن میں منصوبہ تیار ہوا۔ اس کے پاس ایک ایسا اونٹ تھا جس پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ جوانوں سے معافی مانگ کے فکرہ پاڑو میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لینے ہیں۔ صبح ہوئی، کوچ کا نکارہ بجا، ہر بی بی سوار ہوئی۔ سجاد نے 4 سال کی بہن کو اٹھایا، اس اونٹ کی طرف چلا جہاں بی بی زینب عالیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سجاد نے سوچا بہن کو بٹھا دوں یا شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ یہ ظالم کہتا ہے آج یہاں نہیں بیٹھے گی۔ آواز یہ ظالم کیا ہوا؟ کہا اس کے لیے تنہا اونٹ کی سواری کا حکم ہے۔ آواز یہ ظالم حیا کر، میری 4 سال کی بہن ہے، پیاسی ہے، تھکی ہوئی ہے۔ آواز یہ ہمارے حاکم کا حکم ہے۔ سجاد کہتا ہے میں نہیں بٹھاؤں گا۔ ظالم نے تازیانہ لہرایا، جوان مجھے معافی دیجئے گا۔ سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ 4 سال کی بہن کو جوان بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چوتھا تازیانہ لگا، سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا سجاد جہاں کہتا ہے بٹھا دے، میرا اپنا مقدر تیری پشت پہ اب جگہ باقی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے زخم۔ بسم اللہ، بس ہو گئی میرے حصے کی مجلس۔ اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا پڑھ لیا۔ آخری ایک فکرہ، ایک منزل اور بڑھ جائے، آنسوؤں کا اضافہ ہو جائے، منبر میں نے چھوڑ دی۔ اس اونٹ پر سوار کرایا جس پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ کیسے پڑھوں میں بھی سید؟ ظالم نے سوچا اونٹ تیز دوڑے گا، بچی مر جائے گی۔ سیدو غیر سیدو قرآن لے اور سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار۔ ادھر بچی کو اونٹ پہ سجاد نے بٹھایا، رو کے ایک جملہ بی بی سکینہ سے کہا، سکینہ خیال رکھنا آج پھپھیوں کی جھولی نہیں، آج تنہا اونٹ کی سواری ہے، بیٹا پوری رات سونا نہیں۔ دوسرا فکرہ اللہ کے حیوان کو مخاطب کر کے کہا، تو اللہ کا الحال جانور ہے، میں امام کا امام بیٹا ہوں، حکم دے کے کہہ رہا ہوں خیال رکھنا تیری پشت پہ عام بچی نہیں، حیدر کرار کی پوتی ہے، حسین غریب کی بیٹی ہے، مجھ مظلوم کی بہن ہے۔ وہ جو اونٹ تیز دوڑنا تھا وہ چڑھائی پہ بھی آرام سے چڑھا، اترائی پہ بھی آرام سے اترا۔ 2 لمحے میری طرف دیکھ، مصائب کے فکر سناتا ہوں۔ گزر گئی منزل نصیب ہے، آ گیا شام کا بازار، بی بی سکینہ ساتھ، پتھروں کی بارش، سکینہ ساتھ، باغی باغی کا شور، سکینہ ساتھ۔ 4 سال کی تیرے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، مجھے معافی دے دیجیے گا، 4 سال کی بچی کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے، برداشت کتنی ہوتی ہے۔ آ گیا یزید ملعون کا دربار، ملعون بیٹھا تھا تخت پہ، سامنے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں، ایک رسی ہے، 18 گردنیں بندھی ہوئی ہے، تیرے سینے میں دل ہے پتھر نہیں ہے۔ سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم، اور چھوٹی اولاد والوں سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ حالت کیا ہے؟ گلے میں تنگ رسی ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے۔ مر نہ جائے ہم سید۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، آواز ہے یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے یہ بتا وہ جو سب سے آخر میں ایک معصومہ کھڑی ہے، آواز کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے گلے کی رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے